نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، ہم اللہ تبارک و تعالی سے نماز میں بھی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور گمراہ ہوئے۔ غیر المغضوب علیہم سے کون لوگ مراد ہیں؟ امام الانبیاء، خاتم النبیین، سرور کونین، مقصود کائنات، رحمت للعالمین، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیر المغضوب علیہم سے یہود مراد ہیں، وَلَضَّالِّينَ سے نصارہ مراد ہیں۔ گویا کہ گمراہی کے دو راستے ہوئے، ایک یہ کہ جاننے کے باوجود حق کا انکار کرنا، اور نمبر دو لا علمی کی وجہ سے حق کا انکار کرنا۔ یہود حق کو جانتے تھے، اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جانتے تھے، اور اللہ کی کتاب قرآن عظیم کو حق جانتے تھے، لیکن انہوں نے ضد کی بنیاد پر اللہ کے پیارے پیغمبر کا بھی انکار کیا اور قرآن عظیم کا بھی انکار کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 کے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو کتاب عطا کی تھی، یعنی یہود جو تورات کے عالم تھے اور تورات کو جانتے تھے، وہ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو حق جانتے تھے جیسا کہ وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ نصارہ جو تھے وہ ان کے پاس اس وقت اتنا علم نہیں تھا، یہود کے پاس بہت عالم بھی تھے، تورات کے یہود علم رکھنے والے تھے، تو یہودیوں نے ضد کی بنیاد پر اللہ کے پیغمبر کا بھی انکار کیا اور قرآن عظیم کا بھی انکار کیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اس وقت یہود کے مرد تو درکنار، عورتیں بھی تورات کے عالم ہوا کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں، آپ کے شاگرد ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری پھپھی جو تھی وہ عالمہ تھی، اور وہ ہمیں بتایا کرتی تھی کہ جو آخری نبی مکے سے مدینہ کی طرف آئے گا، جب مدینہ میں داخل ہوگا، ان کے جو صحابہ ہوں گے، ساتھی ہوں گے، ان کے سفید لباس ہوں گے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھجوریں اتارنے کے لیے کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا کہ میں نے دیکھا کہ مکے کی طرف سے کچھ لوگ مدینہ کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے لباس بھی جو ہیں سفید ہیں۔ میں نے اپنی پھوپھی کو کہا کہ جو آپ کہتی تھی کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ مکہ سے جب مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے تو ان کے ساتھ جو صحابہ جو ساتھی ہوں گے ان کے سفید لباس ہوں گے، اور وہ لوگ سفید لباس کے ساتھ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اسی خوشی میں کھجور کے درخت سے اترا اور میرے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا۔ فرماتے ہیں اتنی خوشی تھی مجھے کہ وہ میرے ہاتھ میں جو کھجور کا خوشہ تھا وہ میں نے رکھا نہیں بلکہ میرے ہاتھ میں تھا، اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، آپ کی مجلس میں پہنچا۔ اس وقت کچھ ارشاد فرما رہے تھے، آپ بیان فرما رہے تھے، آپ تقریر فرما رہے تھے، آپ واعظ فرما رہے تھے، آپ لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ یعنی مدینہ میں یہ پہلا خطبہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو،
اور فرمایا سلام عام کرو، فرمایا کہ جب بات کرو نرمی کے ساتھ بات کرو، فرمایا جب رات کو لوگ سو جائیں اور تم اٹھ کر اللہ کی عبادت کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور مسلمان ہو گیا۔ گویا کہ یہود کہ مرد تو درکنار عورتیں بھی جانتی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں جب واپس گیا تو میں نے اپنی پھوپھی کو کہا کہ میں اسلام لے آیا اور مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لے آیا ہوں۔ تو میری پھوپھی نے کہا عبداللہ اب اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر نہ کرو کہ کہیں تمہیں یہودی قتل نہ کر دیں۔ گویا کہ یہود جو تھے غیر المغضوب علیہم تھے کہ وہ جانتے تھے اللہ کے آخری نبی کو بھی برحق جانتے تھے اور قرآن عظیم کو بھی برحق جانتے تھے، اور نصارہ جو تھے وہ نہیں جانتے تھے، ان کے پاس اتنا علم نہیں تھا۔ انہوں نے لا علمی کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی اور قرآن عظیم کی اللہ کے آخری نبی کا اور قرآن عظیم کا انکار کیا ہے۔ آمین جو لفظ ہے، آمین کا معنی ہے اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اور قرآن عظیم میں اس کو اس لیے نہیں لکھا گیا کہ لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ آمین قرآن کا حصہ ہے، بلکہ آمین کا ذکر حدیث پاک میں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔